اور پھر رمضان کو ہم کئی طریقوں سے ضائع کر دیتے ہیں، اس کی بابرکت جو گھڑیاں ہیں اس کو کئی طریقوں سے ضائع کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ روزہ کشائی ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے ڈیفنس سے، وہ کتنا گھنٹے پہلے نکلے گا اس روزہ کشائی کے لیے؟ کتنا گھنٹہ پہلے؟ تو یہ ہے کہ وہ کھانے کے لیے آئے گا تو 2 گالیاں بھی دے گا، بھائی ان کو بھی گرمی میں یاد آ گیا بلانا، سب روزے دار ہے بھائی، کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا۔ ادھر سے آپ پریشان ہو، اچھا فلاں بھی آ رہا ہے، یہ چیز بھی بناؤ، یہ چیز بھی بناؤ، یہ چیز بھی بناؤ۔ آپ نے کہا کہ یہ بنائیں، گھر والی نے کہا نہیں یہ نہیں بنائیں۔ پھر یہ ہوا کہ آپ نے کہا یہ نہیں بناتے، گھر والوں نے کہا، بچوں نے کہا نہیں نہیں بابا یہ چیز تو رکھنی ہے۔ اب طیب نفس نہیں پایا گیا، کبھی بیوی کی زبردستی کسی چیز کو ایڈ کر لیا، کبھی بچوں کی زبردستی کسی چیز کو روزہ کشائی میں ایڈ کر لیا۔ اب بتائیں طیب نفس سے ہم کھلا نہیں رہے تو کھانے والے کا کیا ہوگا؟ ہے حقیقت ہے یہ، شادی بیاہ میں ہی نہیں ہوتا یہ، شادی بیاہ میں تقریبات میں یہی ہوتا ہے، بھئی کولڈ ڈرنک رکھنی ہے، کیا کیا میٹھے میں کیا رکھنا ہے، اور یہ کیا رکھنا ہے، سالن کون سا رکھنا ہے۔ اب باپ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، اب جتنے افراد ہیں سب کا مشورہ الگ الگ ہے۔ اب چاہتے نہ چاہتے چیزیں بنا رہے ہیں کیونکہ مشورے میں طے ہو گیا۔ طیب نفس نہیں ہے مال دینے والے کا، کھانے والے کے لیے وہ چیز حلال ہے کیا؟ یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں تو خرچ کرتے ہیں لیکن برکت پھر بھی نہیں ہے۔ وہ خرچ کیسے کر رہے ہیں؟ طیب نفس کے بغیر کر رہے ہیں خرچ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ افطار پارٹیاں ہیں جی، افطار پارٹیاں اب شادی حال میں ہو رہی ہیں، اب شادی حال کے اندر افطار پارٹی ہو رہی ہے اور بیان ہو رہا ہے اور وہاں تلاوت ہو رہی ہے، نظمیں اور نعتیں ہو رہی ہیں، لیکن گیدرنگ مکس، مرد عورتیں ایک ساتھ بیٹھے، آنکھوں کا خیال نہیں ہے، پردے کا خیال نہیں ہے۔ روزہ ہے جی، ہے افطار پارٹی۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں دل بہلانے کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے ٹی وی ہے۔ اب ٹی وی کے اندر کیا ہے؟ پروگرامز ہیں جی۔ بھائی دیکھیں آپ، میں سمجھتا ہوں آپ تو دینی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا اس دینی پروگرام میں ایڈ نہیں ہوتے؟ کیا ہوتے ہیں؟ آپ مسجد میں اگر ترتیب ہے تو آپ بیٹھنے کی ترتیب بنا لیں۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ بھی ہے رمضان میں ظہر کے بعد ترتیب رکھنے کا، دعا کریں کہ روزانہ کی ترتیب ہو جائے، نہیں تو روزانہ نہ ہو تو دوسرے دن ہو جائے۔ ویسے تو یہ دعا کریں کہ روزانہ کی ترتیب ہو جائے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے 2 آدمی بیٹھ جائے کیا ہو، وقت ہوا تو جس کے پاس وقت ہے تو بیٹھ جائے، قرآن کریم کی تفسیر ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جس سے ہمیں خطاب کیا گیا ہے بس انہی کے اوپر ہم فوکس کریں کہ بھئی وہ جتنے بھی ہیں 88 ہیں قرآن کریم کے اندر، اور اس میں سارے احکامات ہیں۔ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرا بندہ ایمان والا، آگے کیا فرمانا ہے۔ اتنے پیارے خطاب کے بعد میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے بنانے کی ترتیب بنا لی۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں جو دوسرے اینکر حضرات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس میں کیا کیا انعامات ہوتے ہیں، کیا کیا بےہودگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتے ہیں۔ ہم اپنا روزہ بہلا رہے ہیں، ہم سوار کر رہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے۔ اب جب میرا روزہ ہے میں نے دماغ میں بٹھا دیا، اب مجھے پیاس بھی محسوس ہو رہی ہے، اب مجھے دیگر پریشانیاں بھی لگ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب یہاں ہم سے نکلتے ہیں پڑوسی مل جاتا ہے، اب پڑوسی سے کھڑے کھڑے میں خود دیکھتا ہوں 2 گھنٹے بھی پڑوسی سے باہر گیٹ کے اوپر ملاقات ہوتی ہے، 2 گھنٹے ہو جاتی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کھڑا ہوا ہے، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جب امام صاحب اگر 5 منٹ لمبی رکعت کر دے تراویح میں 10 منٹ، امام صاحب آج تو پتہ نہیں آپ نے 3 پارے پڑھا دیے یار، وہاں کیا، وہاں کھڑے تھے، پوری دنیا پر تبصرہ ہو رہا تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی اپنے دوستوں کے پاس ہم باہر کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، کھڑے گزار دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی یہاں تراویح کا معاملہ آیا، اور اگر ایسا ہے کہ امام صاحب نے آہستہ آہستہ پڑھنی شروع کی، چھوڑو یار یہ تو اس مسجد میں چلتے ہیں، یعلمون تعلمون کی آواز آتی ہے،
پتہ چلتا ہے بھائی بس یہ ہے کہ 45 منٹ میں 35 منٹ میں پوری تراویح گئی نہیں جی۔ اور اسی طریقے سے آج کل بڑے بھی اس میں مبتلا ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، کارٹون کے ساتھ ساتھ گیمز ہیں، کارٹون ہیں، اسلامی ڈرامے ہیں، اب اس میں لگے ہوئے ہیں جی۔ وہ بھائی ٹی وی درست کر لیں کیونکہ روزہ ہے نا، پھر بچے تنگ کرتے ہیں تو پھر یہ کہ ان کو کارٹون لگا دیں گے، نہیں، یہ ذہن بنائے کہ ان کو تلاوت لگا دیں گے۔ اما پارا جز اما یہ ملتا ہے قرآن کریم کا، یہ بلکہ آپ اگر نیٹ پر بھی دیکھیں گے تو وہ بچوں کو اما پارا سکھایا جاتا ہے۔ یہ ترتیب بچوں کے ساتھ آپ شروع کر دیں کہ بھئی جو یہ سورت بچہ یاد کرے گا نا، جو یہ سورت سنائے گا، میں بحیثیت باپ اس کو 500 روپے انعام دوں گا۔ میں کہتا ہوں رمضان کے اندر آپ کے بچے اما پارا کے حافظ ہو جائیں گے۔ ہم کبھی ترتیب تو بنائیں نا، کبھی تو ترتیب بنائیں نا۔ آج بچے ہیں بھئی، بچے ہیں، یہ آپ ان کو سمجھیں۔ آپ کو بھی موبائل چلانا نہیں آتا ہوگا جو ہمارے بچوں کو آتا ہے چلانا۔ اگر ہم ان کی طاقت ان چیزوں میں لگا دیں کہ بھئی یہ اما پارا ہے، یہ صورتیں، ہاں جی یہ ہے جی سورت عبسہ ہے، اچھا بھی اس کو جو بچہ یاد کر کے سنائے گا نا تو اس کو 1000 روپے ملے گا، اس کو 500 روپے ملے گا۔ وہ جو بڑوں کو صورتیں یاد نہیں، آپ کا بچہ ایسے ہی 1000 روپے کے پیچھے آپ کو سنا سکتا ہے جی۔ یہ ترتیب بنائے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو چاند نظر آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو اسے دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جتنی بھی دعائیں ہیں، چاند دیکھنے کی ہے یا نیند سے اٹھنے کی ہے یا سونے کی دعا ہے یا دودھ پینے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج کل تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، وہ چارٹر ملتے ہیں بڑے بڑے، وہ اگر دیوار ایسی جگہ پر لگا دے کہ آنے جانے والے کی نظر اس پر پڑے تو آپ یقین کریں آپ کو 1 مہینے میں تقریباً روزانہ کی جو معمولات ہیں ان کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ ویسے اگر آپ دیکھتے رہیں تو ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائے، یاد نہیں ہو پائیں گے، لیکن جو سامنے اگر موقع محل پہ سامنے لگی ہوئی ہو اور وہاں نظر پڑ جائے اور نظر بار بار پڑتی رہے، وہ دعائیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے اندر اپنے کچھ معمولات بنا لیں۔ دیکھیں جو چیز ترتیب سے کی جاتی ہے نا وہ پائیدار ہوتی ہے، جو بے ترتیبی ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی، وہ جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہماری ترتیب بن جائے کہ عبادات میں اضافہ کر دیں، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیں، ذکر و اذکار کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کر لیں، اور قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم سننے کا بھی اہتمام کر لیں، اور اسی طریقے سے اپنے مشاغل کم کر لیں۔ جہاں ہم پہلے جاتے تھے دکان پر 8 گھنٹے کے لیے، اگر ہم 7 گھنٹے چلے گئے تو کیا ہو جائے؟ 1 گھنٹہ بچا ہم نے عبادت میں لگا دیا۔ اور اسی طریقے سے ماتحت جو افراد ہیں ان کا بوجھ کم کریں۔ دیکھیں اگر آپ کی فیکٹری میں آپ کے ملازم اگر پہلے 2 تھے تو اب 3 کر لیں، پہلے 4 تھے تو اب 5 کر لیں۔ جب 5واں کریں گے نا تو کام بٹ جائے گا۔ یا یہ ہے کہ پہلے آپ ان کو 8 گھنٹوں کے لیے بلاتے تھے، آپ 7 گھنٹوں کے لیے 1 گھنٹہ اگر آپ ان کو دے دیں رمضان کے لیے کہ روزے دار ہیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ فائدہ آپ کو کسی اور طریقے سے ملے گا۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا، کام رک گیا ہے، لیکن یقین کریں آپ کو فائدہ کسی اور جگہ سے ہوگا۔
اور اسی طریقے سے اوقات کو تقسیم کر لیں میں رمضان کے اندر اوقات کو تقسیم کر لیں. اور اسی طریقے سے رمضان جو ہے یہ ہمارا سالانہ روحانی ورکشاپ گاڑی ہے نا, گاڑی ہمارے استعمال میں ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر استعمال ہی کرتے رہیں, اس کی ٹیوننگ نہ کروائیں, اس کی دیکھ بھال نہ کروائیں, مستری کے پاس نہ لے جائیں, ورک شاپ نہ لے جائیں, تو وہ ایک دن ایسا ہوگا تو آپ کو وہ راستے میں دھوکہ دے دے گی. اور اگر آپ اس کا خیال کرتے رہیں گے نا, وہ راستے میں دھوکہ نہیں دے گی, وہ آپ کو الارم ضرور دے گی کہ اب میں خراب ہونے کے قریب قریب ضرور ہوں. یہ دیکھیے گا, اگر نہیں کریں گے تو راستے میں کھڑی ہو جائے گی بھائی, اور اگر آپ خیال کرتے رہے تو الارم دے گی کہ بھائی نہیں اب بنوا لو مجھے. تو یہ جو رمضان ہے یہ ہمارا سالانہ ورکشاپ ہے. دیکھیں ہم اپنے معمولات میں ہیں, رزق حلال میں ہیں, صبح نکلتے ہیں 8 بجے, پھر آتے ہیں رات 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے, کوئی ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے, کوئی سنگل ڈیوٹی کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم جب رمضان کے مہینے میں تلاوت کا اہتمام کریں گے, ٹیوننگ ہو جائے گی, ایمان کو تقویت ملے گی. نماز کا اضافہ کریں گے نوافل کے ذریعے تو اضافہ ہو جائے گا ایمان کے اندر, اور روزے رکھیں گے تو ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ جو روزہ ہے, یہ روزہ ہمیں 2 چیزوں کا احساس دلاتا ہے. یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. پہلی بات ہے یہ کہ بھوک اور پیاس سے غریب کا احساس دلاتا ہے. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ شربت ہے اور ٹینک ہے کئی قسم کے, بس ابھی روزہ جیسے ہی اذان ہوگی تو ٹوٹ پڑیں گے. یاد رکھیں وہ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس یہ نہیں ہے, جن کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں ہے. یہ احساس دلانے کے لیے ہے. ہمارے پاس تو فریج ہے, ہمارے پاس تو اے سی ہیں, ہمارے پاس تو ساری سہولیات موجود ہیں. آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہیں, ان کے گھر میں اے سی نہیں ہے, ان کی گرمی کا احساس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ ان کے گھر میں پنکھے نہیں ہیں, کبھی گرمی کا احساس ہوا ہے؟ ان کے گھر میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہے, کبھی احساس ہوا ہے؟ نہیں ہوا. دیکھیں ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا, اچھا دیکھیں اتفاق سے سحری میں آپ نہ اٹھ سکیں, اور رات بھی کم کھایا ہو, اور صبح دن میں بھی باہر کام پہ چلے گئے, ظہر میں حالت ایسی ٹیٹ ہو جائے, عصر میں تو اٹھا ہی نہ جائے, اس وقت آپ کو اس ٹھنڈے پانی کا احساس کتنا ہوتا ہے, اس کھانے کا احساس کتنا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ تو میرے پاس ہے, میں آدھے گھنٹے بعد کھا لوں گا, لیکن وہ بھی تو ہے نا جن کو آدھے گھنٹے کے بعد کیا پورے مہینے بعد بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی, 1 مہینے کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی, 1 سال کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی. یہ احساس پیدا ہو جائے. اور اعمال رمضان سے مزدور اور مزدوری کا احساس ہوتا ہے. دیکھیں پورا دن روزہ رکھا, گرمیوں کا روزہ تھا, اور شام کا وقت ہوا کہ روزہ توڑ دیا, کتنا احساس ہوتا ہے, کتنا احساس ہوتا ہے؟ ندامت ہوتی ہے, پشیماندگی ہوتی ہے. ایک مزدور ہے پورا دن مزدوری کرتا ہے, شام میں 2 گالیاں ماں بہن کی دے کے اس کو ہم 1000 روپے پکڑوا دیتے ہیں, اس کا دل کو کتنا ٹھیس پہنچے گا, اس کے دل سے ہمارے لیے کیا دعائیں نکلیں گی؟ نہیں نکلیں گی. اور اسی طریقے سے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں اس چیز کا بھی سبق دے رہا ہے کہ اسلام کے اندر احکامات کا تعلق قمری مہینوں سے ہے, شمسی مہینوں سے نہیں ہے. 2 تاریخیں ہیں, ایک ہے انگریزی تاریخ اور ایک ہے اسلامی تاریخ. پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ہم انگریزی تاریخ کو غیر اسلامی تاریخ کہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, وہ بھی اسلام میں ثابت ہے. اس کو انگریزی کا مطلب کچھ اور, وہ شمسی تو کہنا چاہیے, انگریزی کہنا بھی درست نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی کافروں کے ساتھ مشابہت ہو گئی, نہیں. لیکن ہمارے اسلام کا دار و مدار, احکامات کا دار و مدار وہ اسلامی مہینوں پہ ہے. حج کا مہینہ ہے وہ بھی ہم چاند کے حساب سے کرتے ہیں.
اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، جتنے بھی مہینے ہیں تو ہم اسلام کے مہینے سے، شمسی مہینے سے نہیں بلکہ قمری مہینے سے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں اسلامی مہینے یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔